السلام علیکم خواتین و حضرات، بلدیاتی انتخابات میں آزاد کشمیر کے جو ری پولنگ ہونی تھی وہ آج ری پولنگ دوبارہ ہوئی۔ باغ کے جو انتخابات تھے، جو باغ وارڈ کے میونسپل کمیٹی کے جو انتخابات تھے، وہاں پہ ڈاکٹر بشیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے 1 ووٹ کی لیڈ سے یہ الیکشن جیتا ہے۔ اور اس کے بعد بنجوسا میں 1 وارڈ کے الیکشن تھے، جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے نجیب خان صاحب یہ الیکشن جیتے ہیں۔ باغ والے جو الیکشن تھے وہ ابھی تک، چونکہ جو حفیظ الرحمان ایڈوکیٹ صاحب تھے وہ ابھی تک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، چونکہ وہ الیکشن کے جو رزلٹ ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 7 ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں، جو کہ بالکل ٹھیک طریقے سے انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیے ہیں، وہ غلط کیے ہیں انہوں نے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریکاؤنٹنگ ہونی چاہیے، میرے جو ووٹ ہیں ان کو دوبارہ درست شمار کیا جانا چاہیے، ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں جیتا ہوں، نہ کہ ڈاکٹر بشیر صاحب کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو رزلٹ جاری ہوا ہے وہ ڈاکٹر بشیر صاحب اس الیکشن میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد خواتین و حضرات، آزاد کشمیر میں عدم اعتماد کی ایک بازگشت چل رہی ہے۔ پچھلے کافی عرصے سے عدم اعتماد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں کہ عدم اعتماد ہو رہا ہے، لیکن عدم اعتماد ہو رہا ہے یہ تو کہا جا رہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے میڈیا ذرائع ہیں وہ بھی ہمیں اس بات کی تصدیق دے رہے ہیں کہ عدم اعتماد ہو رہا ہے، چونکہ سب سے جو بڑا یہاں پہ ایک ایشو تھا وہ یہ تھا کہ تحریک انصاف کے اندر یہاں ایک گروپ بنا ہوا ہے، جو گروپ عدم اعتماد وزیر اعظم صاحب کو ہٹا کے دوسرا وزیر اعظم لانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے مقامی حکومتوں میں جو ظاہر ہے آج کل بہت زیادہ لوگ مصروف ہیں، مقامی حکومتوں کی اس میں تشکیل میں زیادہ لوگ مصروف ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ترجمان جناب ڈاکٹر عرفان اشرف صاحب ہیں، میرے ساتھ آج کے مہمان۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے پروگرام میں لیا۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ترجمان ہیں آپ، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بارے میں پچھلے کافی عرصے سے جو میڈیا ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ تحریک انصاف کے جو اندرونی مسائل ہیں ان کی وجہ سے عدم اعتماد ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہے کہ عدم اعتماد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں شاہد بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی آپ کارکردگی چیک کریں۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جو ریاست کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے، جن میں سب سے بڑا بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ہے، جو آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سیکیورٹی بھی نہیں دی، کسی کا کوآپریشن نہیں تھا، لیکن سردار تنویر الیاس صاحب نے اپنے زور بازو پہ، اپنی ول پاور پہ اور اپنے وی این پہ یہ اتنا بڑا ایک الیکشن کروا کے صحیح معنوں میں یوتھ امپاورمنٹ اور سیکنڈ لیڈرشپ کو آگے آنے کا موقع دیا۔ اسی طریقے سے میرپور کا ڈرائی پورٹ، جو کہ پچھلے 31 سال سے ایک پینڈنگ منصوبہ تھا، اس کو انہوں نے دوبارہ سے اٹھایا، اس کا اوپر کام کیا۔ اس طریقے سے ایک بے شمار ایسے وجات ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک ہی ایسا منسٹر ہے جو سب لوگ تنویر الیاس صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 33 سیٹیں 32 پی ٹی آئی کی ہیں، ایک سردار عتیق صاحب ان کے اتحادی ہیں۔ تو یہ کوئی عدم اعتماد وغیرہ نہیں آ رہا۔ اپوزیشن صرف اپنا جو تھوڑے ٹائم کے بعد اس لیے اس کے اوپر شوشہ چھوڑتی ہے تاکہ وہ ریلیونٹ رہیں، لوگ ان کو بھول نہ جائیں۔ تو باقی میں یہ بڑا آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس کے خلاف کوئی عدم اعتماد آئے گا نہ، اس طرح کی کوئی، اور صرف پروپیگنڈ اور یہ سب باتیں ہے کہ وہ بھی نیوز کے اندر زندہ رہیں۔ اور بلدیاتی انتخابات میں جس طرح انہوں نے نیگیٹو پلے کیا، آپ دیکھیں کہ جو ایک کہیں آزاد کشمیر کے اقتدار پہ قابض تھے، انہوں نے سیکنڈ لیڈرشپ کو آگے آنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن استعمال کیا۔ وزیر اعظم کو انہوں نے یہ آپ نے بات کروایا فلم اور اس کے کانفیڈنس، لیکن پرائم منسٹر نے بڑا ببنگے دول کروایا الیکشن، اور اپوزیشن کو کھانی پڑی۔ اوورال آپ دیکھیں اس میں ڈاکٹر صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف کے وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب نے جو بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر میں کروائے ہیں یہ ایک بڑا کارنامہ ہے تحریک انصاف کا۔ لیکن میڈیا جو دعویٰ کرتا ہے، میڈیا ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انوار الحق صاحب بھی پچھلی ویک میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سابق وزیر اعظم پاکستان سے ملے عمران خان صاحب سے،
اور وہ جو اندرونی خلفشار ہیں تحریک انصاف کے اندر، جو پرابلمس ہیں تحریک انصاف کے، ایک جو نئی لابی بنی ہوئی ہے، وہ قیوم نیازی صاحب اس لابی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور لابی ان ہاؤس تبدیلی چاہتی ہے آزاد کشمیر میں. یہ کوئی اس طرح کے میڈیا ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں. دیکھیے سر، جو جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ڈیلیگیٹ ملا میں سردار تنویر الیاس صاحب کی سربراہی میں ملا تھا، جس میں انوار صاحب بھی موجود تھے، جس میں مہاجرین کے تمام ایم ایل ایز بھی تھے. پہلے دن جو 12 حلقے ہیں مہاجرین کے، ان کے جو ایم ایل ایز تھے وہ پرائم منسٹر کی قیادت میں عمران خان صاحب کو ملے، اور اگلے دن پھر پوری آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی اسی طرح سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملی. دونوں ملاقاتوں میں ایک ہی بات کے اوپر اتفاق ہوا، طے پایا کہ پرائم منسٹر تنویر الیاس صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس سیٹ کے اندر پی ٹی آئی آگے بڑھے گی، اور کوئی اس طرح کی وہاں بات نہیں کے اندر یہ کہا جائے کہ خلاف کوئی فضا ہے یا کوئی ریزنٹمنٹ ہے یا پارٹی کے اندر کسی فرد نے وہاں ایسی کوئی بات عمران خان صاحب کے سامنے نہیں کی کہ وہ کسی گروپ کا ہیں، وہ ان سے تنگ ہیں، ہٹانا. کوئی چیز وہاں کسی کے ریکارڈ پہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ممبر نے اس طرح کی بات کی ہے. میچ پروپیگنڈا ہے، اور یہ اپوزیشن اس لیے کر رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کے پاس اب بیچنے کو کچھ اور رہ نہیں. بجتی انتخابات کے بعد ان کی جو رئیسی کثرت تھی، ان کا جو چہرہ تھا، وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ لوگ جو ہم سے تو سالوں سالوں ووٹ لے رہے، لیکن ایک دفعہ انہیں ووٹ دینے کا وقت آیا تو انہیں سیکنڈ لیڈرشپ قبول نہیں تھی. تو اس لیے اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو عدم اعتماد والی کہانی ہے، بہرحال اس پہ میں بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بلی کو خواب میں چھیچڑے آپ کہہ لیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس میں عدمی اعتماد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہم مان لیتے ہیں، چونکہ آپ ترجمان بھی ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، یہ ہم مان لیتے ہیں. دوسری بات، مقامی حکومتوں کی جو تشکیل ہے اس میں ظاہر ہے بڑی اپڈیٹس آ جا رہی ہیں، کافی سارے لوگ جو ہے نا تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. دوسری طرف اتحاد بھی ہو رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا اتحاد بلکہ ہو چکا ہے، لیکن جو راولا کوٹ ہے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ہم اس اتحاد کو نہیں مانتے. لیکن باقی جگہوں پہ ذرا پورے آزاد کشمیر میں یہ اتحاد بھی ہو چکا ہے. اس صورت میں جو بلدیاتی انتخابات میں مقامی حکومتوں کی تشکیل ہوگی تو اس میں سب سے پہلے ہم بات اگر کریں کھائی گلا ٹاؤن کی، وہاں پہ چونکہ آج تحریک انصاف ایک آزاد امیدوار تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے 5 ابھی وہاں پہ موجود ہیں لوگ، 6 ان کو چاہیے. لیکن کیا کہتے ہیں کھائی گلا ٹاؤن میں تحریک انصاف کیا میئرشپ وہاں پہ لے پائے گی؟ دیکھیں شاہ صاحب، کھائی گلا آپ کو پتا ہمارے حلقے کا مرکز ہے، بڑا اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں اپنا میئر لانا چاہیے، اور وہ بنایا جا سکتا ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے. 5 ممبرز پی ٹی آئی کے پاس ہو گئے. ایک ممبر کی بات ہے، اس کے اوپر بھی آج بھی میری اپنے جو ہماری اپنے لوگ ہیں آرگنائزیشن کے، ان سے بات ہو رہی تھی. 1-2 لوگ ایسے ہیں جن کو اپروچ کیا جائے تو وہ پاسبل ہے کہ وہ پی ٹی آئی جوائن کر لیں. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کیونکہ کھائی گلا مرکز ہے تو وہاں اپوزیشن کے پاس اس کا میئر نہیں جانا چاہیے، وہ پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے. اور اس کے لیے میں پی ٹی آئی کی لوکل لیڈرشپ کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنی ایفرٹ تیز کریں، اور ہوپ فلی یہ پاسبل ہے. اور اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بن جائیں گے کہ پی ٹی آئی وہاں کا میئر بنا سکے گی، کیونکہ اپوزیشن جو جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی یا ان کے ساتھ جو دوسرے اتحادی بھی ہیں، ان کا آپس کے میں ان کے بہت سارے نکات پہ اختلاف ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ پاسبلٹی لگ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لوکل لیڈرشپ اس کے اوپر تھوڑا ورک آؤٹ کرے تو یہ پاسبل اور بننا بھی چاہیے. بڑے 2-3 اچھے لوگ وہاں پی ٹی آئی کے پاس شہر کے سے جو جیتے ہوئے موجود ہیں. طلعت صاحب ایک بڑے اچھے آدمی ہیں، الطاف صاحب بہت پازیٹیو آدمی ہیں. تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ کسی ایک کو بھی پی ٹی آئی آگے لاتی ہے یا کسی اور کو لائے، لیکن بہرحال انہیں ایک کینڈیڈیٹ جو ایک ممبر کم ہے اس کو ہر صورت پورا کر کے انہیں اس طرف آنا چاہیے، کیونکہ لوگ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں. لوگوں کو اپوزیشن سے کوئی امید نہیں ہے. ایون اپوزیشن کے جیتے ہوئے جو امیدواران ہیں ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اتنی ایفرٹ کے بعد جب ہم الیکشن جیتے ہیں تو جیتنے کے بعد ہم اپنے علاقوں کو دیں گے کیا، کیسے دے سکیں گے. گورنمنٹ کے ساتھ اگر آپ کا لیزون نہیں ہے تو کیا اس کا آؤٹ کم ہوگا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو بنا لینا چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اور سیاست آپ کو پتہ ہے کہ یہ گیم آف امپاسبلٹیز ہے، چیزوں کو آپ نے امپاسبلٹی سے پاسبلٹیز کی طرف لانا ہوتا ہے. تو یہ بن سکتا ہے، کوئی اس میں بڑا ایشو نہیں ہے. اور بالکل میں ٹھیک اپنے ڈاکٹر سے صاحب. بھی دیکھتا ہوں کہ ہم جو ہیلپ کر سکیں اس میں پی ٹی آئی کی بہرحال یہ ہونا چاہیے.
ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی تو پچھلے ویک میں ہمارے بڑے بہت ہی باوثوق ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی آفر پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چونکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں، ہمارے بڑے باوثوق ذرائع نے دعویٰ کیا تھا، یہ تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں شاہ صاحب، آپ کے ذرائع تو یقینی طور پہ بڑے ریلائبل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ علاقے کے ریجن کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب سے میری اس حوالے سے بالکل بات ہوئی بھی ہے، بات چل بھی رہی ہے، اور میں آن ریکارڈ آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا یہ اپنا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جائیں تو وہ اپنا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ علاقے کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے جائیں. تو میری 2-3 چیزوں کے اوپر پرائم منسٹر سے بات ہوئی ہے، میں نے ان کو 2-3 چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کو یونین کونسل پکھر کہا جاتا ہے، وہاں آپ دیکھیں صحت کا کوئی ہیلتھ کا انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے سرے سے. میری محترم وزیر اعظم صاحب کے سامنے جب ملاقات میں بھی یہ بات ہوئی کہ آپ یونین کونسل پکھر میں ایک ہاسپٹل ہمیں دیں تاکہ ایک جواز ہو کہ جی یہ ایک چیز ہے جس کا پبلک کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے تو کسی پارٹی میں نہیں جاؤں گا، نہ میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہے. سیکنڈ، میں نے محترم وزیر اعظم صاحب کے سامنے کھائی گلا کا ایک سکول ہے جو پچھلے زلزلے کے بعد ابھی تک وہ ہمارے تعمیر نہیں ہوئی، اس کی میں نے ان سے بات کی. اسی طرح ایک اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کا کھائی گلا میں سرکاری لیول پہ قیام کی میں نے وزیر اعظم صاحب سے بات کی. اور اسی طرح کچھ ایمرجنسی بیس پہ ہماری یوتھ جو بے روزگار ہے ان کے لیے گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسا وے آؤٹ نکلے کہ جس سے کچھ لوگ برسر روزگار آ سکیں. یہ 3-4 پبلک انٹرسٹ کے منصوبہ جات میں نے محترم وزیر اعظم صاحب سے ڈسکس کیے ہیں، جس کے اوپر وہ بالکل انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے، اور پی ایم نے کہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی دیکھیں گے اور ہم آگے مل کے چلنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے پھر گڈ ول گسچر کا اظہار کیا کہ جو میری یونین کونسل تھی، یونین کونسل پکھر، وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ کونسلر وہاں سے وہ جیتے، ضیاء الرحمان صاحب جیتے، اور ایک پازیٹیو نوجوان ہے، گو کے الیکشن میں ہماری سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے محنت کی اور وہ جیت گئے. تو ایک پازیٹیو ہے، برحال میں اس کو پازیٹیو لیتا ہوں. تو ساتھ ہی پھر چیئرمین، کیونکہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی بنانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ 3 ممبرز پیپلز پارٹی کے تھے، 2 ہمارے تھے، 3 آزاد تھے اور 1 پی ٹی آئی کا تھا. تو اس طرح پھر ہم نے گڈ ول گسچر کے تحت پی ٹی آئی کو والنٹیئر آفر کی کہ آپ پیپلز پارٹی کو اگر چیئرمین شپ دیتے ہیں تو اس سے علاقے کو کیا فائدہ ہوگا. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے وزارت عظمیٰ بھی دی، صدارت بھی دی، منسٹریز بھی دی، تو علاقہ جوں کا توں ہے. تو اگر آپ کوئی چینج چاہتے ہیں ضیاء صاحب کی صورت میں ایک نوجوان کونسلر بنا ہوا ہے، اسی طرح آپ چیئرمین بھی اپنی پارٹی کا لائیں. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے بھی میں نے انہیں والنٹیئر آفر کی کہ ہم کوئی ہٹ درمی نہیں کریں گے کہ وہ میری پارٹی میں آئے، وہ بے شک پی ٹی آئی جوائن کریں. اس میں شہزاد انور صاحب کا نام لینا چاہوں گا، کوٹ سے متحرک نوجوان ہیں اور پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں. انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اور بلاخر ہم نے والنٹیئرلی پی ٹی آئی کو یہ اپرچونیٹی دی کہ آپ وہاں بنائیں. تو یہ گڈ ول گسچر ہے. آپ نے جو بات کی اسی کے تسلسل میں ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہم مل کے حلقہ 3 میں آگے بڑھیں، اور آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم علاقے کی تعمیر و ترقی کو فوکس کریں، ہم بلیم گیم سے نکلیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ایک فضا بنانے کی کوشش ہوتی ہے اس میں ہمارے اینڈ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، ان کے اینڈ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان چیزوں کو بول کے ہم آگے بڑھیں اور ہم علاقے کی تعمیر و ترقی کو اپنا شعور بنائیں. اور لوگوں کی ضرورت بھی یہی ہے، کیونکہ اگر ہم اس چکر میں پڑے رہیں گے، کیونکہ میں گورنمنٹ میں تھا، ہمارے دوستوں نے ظاہر ہمارے خلاف جتنی بھی انہوں نے کرنی تھی انہوں نے بھی کر کے دیکھی، ہم سے جو بنا ہم نے بھی کر کے دیکھا، بٹ الٹیمیٹلی ہم بھی اپنی جگہ پہ ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اب ہم آگے کی طرح مل کے چلیں، اور جس صورت میں بھی چاہے ہم پی ٹی آئی کا حصہ بنتے ہیں یا ہم اتحادی کے طور پہ چلتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ علاقے کا مفاد ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم علاقے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کریں، انا کو ماریں. اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ کچھ لوگ کہیں گے جی اگر لڑسپوز میں پی ٹی آئی میں جاتا ہوں کہ جی ہم نے مجبور کیا کہ یہ پی ٹی آئی میں آئیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ایسا کہنے سے میرے علاقے کو فائدہ ہوتا ہے تو میں اپنی انا کو اس پہ قربان کرنے کو تیار ہوں. یا اسی طرح ڈاکٹر صاحب یہ جو کہ 3 لوگوں آپ نے کو آ جائے. ایشوز، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو 3 ایشوز آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آپ نے وزیر اعظم صاحب سے ڈسکس کیے ہیں کہ ان پہ کام ہونا چاہیے تو آپ تحریک انصاف جوائن کر سکتے ہیں، مطلب یہ 3 ایشوز ہیں آپ کے اور تحریک انصاف کے درمیان میں آئل، یہی 3 ایشوز ہیں، ان پہ اگر کام شروع ہو جائے یا وزیر اعظم اس پہ آپ سے ایگری کر جائیں کہ یہ کام ہم شروع کریں گے تو آپ تحریک انصاف جوائن کر لیں گے؟
جی شاہ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہاسپٹل ہمارے علاقے کی بہت ضرورت ہے. یونین کونسل پکھر میرا گھر ہے اور میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کہ جب وہاں کے حالات ہم دیکھتے ہیں. آج 2022 میں بھی خواتین کی ڈیلیوری گاڑیوں میں ہوتی ہے، راستے میں ہوتی ہے، کھائی گلا نہیں پہنچ پاتے ہمارے مریض. ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی فرسٹ ایڈ کا ہمارے پاس نظام نہیں ہے. ہم پتھر کے دور کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم اگر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارا ایک ایجنڈا ہے، ہم اپنے لوگوں کا ویلفیئر کا ایجنڈا ہمارے پاس. ہم نے اس کی تکمیل کے ساتھ ہی ہم ان کا حصہ بنیں گے. اور جب بنیں گے حصہ تو آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کو بھی اس کا ایک بوسٹ ملے گا، ان کو فائدہ ہوگا. اس وقت بھی جو موجودہ الیکشن تھا تو مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تمام تر جو ریاستی ہتھ کنڈے تھے وہ ہمارے خلاف تھے. انفارچونیٹلی میں آپ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی اسٹیٹ کی طرف سے فیور نہیں، ہمارے اگینسٹ پوری حکومتی مشینری ایکٹیو. اور اس حد تک بھی دعویٰ کیے کہ میرے آبائی اسٹیشن پہ جا کے جس کو جو کلی ٹنڈی کا ہمارا غریبوں کا اسٹیشن ہے وہ بھی آ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، پبلک ساتھ تھی، لوگوں نے ساتھ دیا، لوگوں نے اعتماد کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیکن اعتماد کا نہیں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میرا ایک اعتراض ہے کہ آپ کا گراف تو گرا ہے نا، آپ کا گراف تو اوپر نہیں گیا. چونکہ پچھلے جنرل الیکشنز میں آپ نے جو ووٹ لیے تھے آپ دوسرے نمبر پہ تھے آپ ذرا جنرل الیکشنز میں، لیکن اس دفعہ تو آپ کا گراف تو بہت گرا ہے یونین کونسل پکھر کی اگر بات کریں وہاں پہ. دیکھیں شاہد صاحب میں اس پہ وضاحت کرنا چاہوں گا. آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں آپ ریشو نکالیں وہاں پارٹیز کی. پاکستان پیپلز پارٹی جن کا ایم ایل اے ہے وہ کتنی سیٹیں جیتے؟ وہ 3 سیٹیں جیتے. جی پاکستان تحریک انصاف جن کی حکومت ہے، جن کا سردار تنویر اللہ صاحب جیسا وزیر اعظم جب اوپر بیٹھا ہو اور اس پارٹی کا بندہ ہو اور وہ پھر 9 میں سے 8 وارڈیں نہ جیتے تو پھر تو اس کو سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے. وہ جی ہمارے خلاف کیمپین چل رہی تھی. میں نام نہیں لوں گا لیکن سارے حکومتی عہدیدار اور حکومتی عہدیدار جو تھے جو نہیں تھے سارے ہمارے خلاف منظم کیمپین میں لگے ہوئے تھے. تو کونسلر تو ضیاء الرحمان صاحب جو جیتے وہ اپنے زور بازو پہ جیتے. ان کی اپنی ایفرٹ تھی، ان کا ذاتی جو کنڈکٹ تھا، لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، جو رسپیکٹ تھی، جو معاملات تھے اور ان کی فیملی کے لوگوں کے ساتھ ایک اچھے روابط تھے. اس لوگوں نے اس چیز کو دیکھ کے، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے لوگوں نے ان کو جتوایا. وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ پی ٹی آئی کی ایز اے پارٹی وہ جیت ہم نہیں کہہ سکتے. یعنی اس میں آپ کو علاقے گنوا سکتا ہوں. ڈن نمبر 4 پہ وہ خود تھے. کوٹ میں شہزاد انور صاحب جیسے شخص تھے جو ان کے رشتہ دار بھی تھے، محنتی نوجوان ہیں، انہوں نے ان کے لیے سٹرگل کی. اسی طریقے سے باقی جگہوں پہ ان کے ساتھ اسی طرح کے نوٹیبل لوگ تھے جنہوں نے محنت کر کے وہ ان کو جتایا. لیکن ایز اے پارٹی اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی یونین کونسل پکھر سے 1 وارڈ جیتی ہے، میں ان سے پھر بھی آگے ہوں، 2 وارڈیں جیتی ہیں. اور اس سال میں نے 2 وارڈیں جیتی ہیں جب آل آؤٹ میرے اگینسٹ فضا بنائی گئی، امپریشن دیا گیا کہ میں کہیں نہیں ہوں، میری گورنمنٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے، میں کسی جگہ نہیں ہوں. ہر طرح کا امپریشن انہوں نے بھی بنایا اور ان کو بنانے میں مدد بھی دی گئی. ہر سائڈ سے ان کو وہ فضا بنانے میں مدد ملی. اس کے باوجود میں 1 وارڈ پکھر ناکا وارڈ جو 2680 ووٹوں کی وارڈ ہے وہ پھر میں جیت گیا اور سارے اسٹیشن جیتا. یہ نہیں کہ ہم کو ایک تینوں کے تینوں اسٹیشن، بگلا اسٹیشن بھی جیتے، ہائی اسکول بھی جیتے، گرلز اسکول بھی جیتے. اس کے بعد آپ آئے میری وارڈ میں جہاں ایک صاحب نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم نشان عبرت بنا دیں گے ڈاکٹر عرفان کو. بھائی ایک غریب آدمی اگر کسی جگہ جا رہا ہے تو اس کو کیوں نشان عبرت بنا رہے ہو؟ ایک عام آدمی کو بھی تو حق دو کہ وہ بھی میدان عمل میں کھڑا رہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ وارڈ بھی میں جیتا جو تقریباً 1800 ووٹوں کی وارڈ ہے. باقی جگہوں پہ ہم نے کینڈیڈیٹ نہیں دیے تھے. شاہ صاحب جو پوائنٹ امپورٹنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ہم نے کوکوٹ سے ہمارے پاس اعظم گل صاحب تشریف لائے، پاکستان تحریک انصاف سے ہم نے ویلکم کیا، ہم نے کیمپین کی. جو ہمارے حصے میں ووٹ پڑے وہ آپ کو پتا ہے. اوپر ہمارے رشتہ دار شبیر صاحب تھے اوپر والی وارڈ میں، وہاں بھی ہمارا جو پہلے کا کی اور اب کی ریشو نکالیں تو کوکوٹ میں ہمارے ایکول ووٹ ہی رہے. جو جنرل الیکشن میں تھے اتنے ہی تقریباً ہمیں اس دفعہ بھی پھر ملے، کچھ تھوڑا بہت 19-20 ہوا ہے. ون بیک میں آئے آپ 1 وارڈ میں کیونکہ عاطف شبیر صاحب تھے تو عاطف شبیر صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے جنرل الیکشن میں شبیر صاحب اور ہم اکٹھے تھے. انہوں نے میری سپورٹ کی تھی وہ اسٹیشن، ہم تب بھی جیتے تھے. اور اس دفعہ عاطف صاحب انڈیپینڈنٹ تھے تو ہم نے وہاں کینڈیڈیٹ ہی نہیں دیا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے لوگوں کے درمیان گروپ بنے. تو عاطف صاحب وہ سیٹ اپنی پھر جیت گئے اور وہ ابھی بھی انڈیپینڈنٹ ہیں، انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. اور اس کے بعد آپ آئے راڑبن میں، وہ لاسٹ جنرل الیکشن میں بھی ہماری وہاں وہی سچویشن تھی
تو وہ اس دفعہ بھی ایسے ہی ہوا، اور وہاں جو تھے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ وہ بلا مقابلہ جیتے، حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما کا ہوم ٹاؤن تھا، ہوم اسٹیشن تھا، بٹ وہ پیپلز پارٹی بلا مقابلہ جیت گئی، وہاں کوئی مقابلہ ہی پی ٹی آئی نے ان سے نہیں کیا۔ تو بہرحال اس کا مطلب میرا کوئی پی ٹی آئی سے خدا نخواستہ ان کو بلیم کرنا نہیں ہے، آپ کے سوال کا صرف جواب میں دے رہا تھا۔ پھر لیاقت ایاز صاحب جیسی قداور ایک شخصیت اسی حلقے میں میرا آپ ان کے کینڈیڈیٹس دیکھیں وہ بھی کہیں نہیں فال کرتے، کسی جگہ نہیں۔ تو اس لیے ہم نے لوز نہیں کیا، ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم بہت زیادہ ٹکٹس جاری نہیں کریں گے، ہم سلیکٹیو وارڈز کے اندر جائیں گے، اور وہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا۔ حسین کوٹ میں ایک انڈیپینڈنٹ ہمارا اسٹیشن اس وقت بھی ہم جیتے ہوئے ہیں، ہمارا کینڈیڈیٹ ہے وہاں پہ، وہ ووٹ ہم جس طرف کہیں گے وہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی تھی، حالات کا تقاضا بھی یہ تھا، کیونکہ ایک طرف حکومت تھی، ریسورسز تھے، اور اس کے بعد جو انتظامی مشینری تھی، انفارچونیٹلی میں کہوں گا، جو نیوٹرل رہنی چاہیے، لیکن اس دفعہ وہ ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی ان کا فوکس ہی ڈیفرنٹ تھا، وہ مطلب ہمارے علاوہ وہ سبھی کے ساتھ تھے۔ تو بہرحال ہم نے اپنا مقابلہ کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم عوام کی ووٹوں کی طاقت پہ پہلے بھی تھے گراؤنڈ میں، اب بھی ہیں، اور عوام کا مفاد ہی ہمارا مفاد ہے۔ عوام کے مفاد کے لیے انشاءاللہ تعالی میدان میں کھڑے رہیں گے، اکیلے رہے، حکومت کے ساتھ اتحاد میں رہے، حکومت میں رہتے ہوئے رہے یا حکومت سے باہر آ کے رہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم میدان میں رہیں گے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 2 کونسلر ہمارے لوکل کونسلر جیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان 2 وارڈز میں ہم وہ مثالی کام کریں گے کہ آپ پورے آزاد کشمیر میں اس کی مثال دیں گے کہ کس طرح فنڈز کی پبلک کے لیے یوٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ مجھ پہ بلیم کرتے ہیں مختلف لوگ کہ جی یہ اپنی جیب سے یہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں، تو وہ تو چلے ہم جو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ اب گورنمنٹ کا پیسہ ہم پبلک پہ 100% اس کی آپ میک شور کریں گے کہ ایک ایک پیسہ لوگوں کو ان کی دلیز پہ لگے، جو فنڈز آئیں گے وہ ہم پبلک کریں گے، میڈیا کو دکھائیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے عرصے میں حالات کا رخ بدلے گا، اور جو اس وقت ایک بظاہر ایک امپریشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے سیاسی مخالفین، یا کسی بھی وجہ سے جن لوگوں کو ہماری وجہ سے پریشانی ہے، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بیک فٹ پہ لے گئے یا بیک فٹ پہ لے جا رہے ہیں، تو وہ وقت ثابت کرے گا کہ کون بیک فٹ پہ گیا اور کون فرنٹ فٹ پہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو بیک فٹ پہ لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنسپائریسیز بہت ہیں، اور اس میں اسپیسیفکلی ظاہر ہے کسی کا اس طریقے سے تو نہیں لوں گا کہ کس کا، لیکن اوورآل ایز اے ہول جو مجھے یہ نظر آ رہا ہے جو ایک براڈر اسپیکٹرم میں، کہ ایک تو ہمارے جو ممبر اسمبلی ہیں سردار یعقوب صاحب، وہ برملا کئی جگہوں پہ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عرفان کی صورت میں میری خاندانی سیٹ خطرے میں ہے۔ تو اس سے مجھے کئی رائٹ لیفٹ ایسے پیغامات بھی ملے کہ جی آپ یہ آزاد کشمیر کی سیاسی نظام کو چھوڑ دیں فار دی ٹائم بینگ، آپ کی کوئی عمر نہیں ہے، آپ چلے جائیں، آپ کوئی اور کام کریں، وقت آئے گا، آپ کو موقع ملے گا۔ یہ جو خاندانی پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں جب آپ کسی کی جگہ لینے کی کوشش کریں گے تو رد عمل آئے گا۔ مطلب ڈفرینٹ میسیجز مجھے بڑے اچھے لیول کے لوگوں سے ملے، لیکن مجھے یعقوب صاحب جی نے کبھی اس طرح کوئی براہ راست بات نہیں کی، نہ ہی کوئی انہوں نے اس طرح کا کسی جگہ تقریر میں اظہار کیا، لیکن انڈائریکٹلی مجھے یہ کئی جگہوں سے کنوے ہوا، اور اسی طرح مجھے یہ بھی بتایا گیا، میں اس چیز کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ مختلف جگہوں پہ خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈاکٹر عرفان کا آزاد کشمیر کی سیاست سے باہر جانا ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ تو میں وہ جو بھی لوگ ہیں فرنٹ پہ بیک پہ، میں ان سے صرف یہ گزارش کروں گا کہ کیا ایک غریب آدمی کا یا ایک مڈل کلاس آدمی کا جو اپنے بل بوتے پہ محنت کر کے اس سسٹم کے اندر آئے، میرا پچھلے 10 سال کا ٹی وی کیریئر آپ اٹھا کے دیکھیں، یوٹیوب کے اوپر پڑھا ہے، میرے ٹی وی شوز پڑھے ہیں، میرا پروفائل پڑھا ہے، میں اس وقت بھی ترکی کے ایک اخبار کے لیے لکھتا ہوں، جو بھی میرا چیزیں وہ کہیں ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اگر محنت کر کے ایک آدمی اپنے علاقے کی ریلیف کے لیے، اپنے علاقے کی ویلفیئر کے لیے، اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے کے لیے آگے آتا ہے، تو اس کو مل جل کے اس کے خلاف اس طرح کی کنسپیریسیز کریٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوری نظام پہ، ہماری فریڈم آف سپیچ پہ ایک بہت بڑا قدغن ہے۔
اور اس طرح کی فضا بنانا، اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ جی یہ ایک آدمی کو سیاسی نظام سے ایلیمنیٹ کرنا ضروری ہے، یہ غلط ہے. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو، میرے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ ہو. لیکن میں ان تمام لوگوں کو بہرحال یہ کہوں گا کہ میں نہ تو الیکشن سے پہلے میں نے کسی کا سہارا لے کے اس عمل میں آیا تھا، نہ الیکشن ہم نے کسی کے سہارے لڑا، نہ بلدیاتی الیکشن کسی کے سہارے لڑا، نہ اگلا الیکشن کسی کے سہارے لڑیں گے. ہم میدان میں کل بھی تھے، ہم میدان میں آج بھی ہیں اور میدان میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے علاقے کی اساس محرومی کو ایڈریس کیا جائے. اس اساس محرومی کو میں بار بار یہ کہتا ہوں اور برملا کئی دفعہ میں نے کہا ہے، ہر فورم پہ کہا ہے کہ اگر اس کو آپ پولیٹیکل وائس کے ذریعے نہیں سنیں گے، اگر آپ لوگوں کے گریوینسز کو ایڈریس نہیں کریں گے، جو حالات میرے علاقے کے ہیں وہ پتھر کے دور کا علاقہ ہے، اس سے زیادہ پسماندہ علاقہ میں چیلنج کرتا ہوں آزاد کشمیر میں کوئی سروے کرے، کسی ادارے کو لے کے آئیں، آپ اپنے کیمرہ ٹیم بھیجیں کہ میرے علاقے سے زیادہ پسماندہ علاقہ آزاد کشمیر میں کوئی دوسرا علاقہ نہیں ہے. وہاں فنڈز کی اشد ضرورت ہے، وہاں ایمرجنسی بیسس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہاں کے لوگوں کی جو گریوینسز ہیں وہ اپنی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے، ان کو سننے کے بجائے ہم اگر اس طرح کے فارمولے امپلیمنٹ کریں گے، نئے تجربات کریں گے کہ فلاں کو نکال دو، فلاں کو لے آؤ، اس کو ہٹا دو، اس کو لے آؤ، تو یہ چیزیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. اگر آج گورنمنٹ کو یا کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یہ مزید خرابی کی طرف چیزوں کو لے جائے. بالکل ٹھیک. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا یہ مشکل نہیں سمجھتے آپ کہ آپ کا مقابلہ چونکہ جس حلقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ سابق وزیر اعظم سردار یعقوب خان، اس کے بعد مسلم لیگ نون سے حاجی رشید صاحب، پھر بڑی بات یہ کہ نیب کے جو سربراہ ہیں سردار لیاقت یاد صاحب وہ بھی اسی حلقے میں انتخاب. یہ آپ کے لیے خاصا مشکل نہیں ہے یہاں پہ؟ چونکہ ابھی تو ذرا آپ تحریک انصاف میں اگر چلے جائیں گے تو اگلا انتخاب آپ کا تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ ہوگا، تو پھر بھی مقابلہ تو آپ کا ان سارے لوگوں سے ہوگا اگر زندگی رہی ان کی تو. دیکھیں شاہد صاحب، میں آپ کے اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ میں جب اس پروسیس میں آیا تو میں آپ کو ایک چیز آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کے ناظرین کے لیے کہ میں اس وقت جب میں الیکشن میں آیا تو میں کیپٹل ٹی وی پہ 10 بجے کی سلاٹ پہ پروگرام کرتا تھا. کیپٹل ٹی وی پاکستان کے اگر پہلے 10 میں نہیں تو پہلے 15 بڑے ٹی وی چینلز میں اس کا شمار ہوتا ہے. ایک ہائی پروفائل ریٹنگ ہے اس کی، اور میرا پرائم ٹائم شو تھا جہاں میرے پاس وفاقی وزراء اسٹوڈیو میں آتے ہیں، وہاں سینیٹرز آتے ہیں، وہاں ٹاپ جو نیشنل لیول کے لوگ ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں. تو میں اس پروسیس میں جب آیا وہ صرف ایک موٹیو لے کے آیا تھا. میں نے جب اپنے علاقے کے حالات دیکھے، میں نے جب وہاں محرومیاں دیکھی، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو ہم پولیٹیکل طریقے سے اچھے پڑھے لکھے انداز میں اس کو ایڈریس کریں، گورنمنٹ کو کنونس کریں، گورنمنٹ تک اپنا پیغام پہنچائیں کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں اور ان کو حل کریں تاکہ لوگوں کے گریوینسز نہ بڑھیں. اور کل خدا نخواستہ یہ جس طرف حالات جا رہے تھے جب الیکشن کے پہلے کی جو سچویشن ہمارے حلقے میں تھی، تولی پیر روڈ کو لے کے آپ دیکھیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے، ان پہ شیلنگ کی گئی، ان کو مارا گیا. میں خود اس کے احتجاج کا حصہ تھا. اس کے بعد کسی بھی پروجیکٹ کو دیکھیں لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑتا. میری یہ خواہش تھی کہ ہم اس مرحلے سے نکلیں، اس چیز سے نکلیں اور ہم بیسک رائٹس کو گورنمنٹ کے اندر بیٹھ کے یا گورنمنٹ کے اوپر ایک پولیٹیکلی اور ایک مہذب طریقے سے پریشر بلڈ کر کے ان چیزوں کو ایڈریس کریں. لیکن ہمارے راستے میں اس وقت بھی ظاہر سردار یعقوب صاحب سے ہمارا مقابلہ تھا، لیاقت یاد صاحب اس مقابلے میں تھے، پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت بھی کینڈیڈیٹ تھا. بلکہ آپ بھی کچھ لوگ اور بھی کہتے ہیں جی 5 7 4 لوگوں کے اور بھی نام لیتے ہیں کہ اگلی دفعہ تو وہ بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے. میں کہتا ہوں اللہ کرے 20 اور ہوں. ہمیں اس سے گھبراہٹ نہیں ہے نا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیتیں گے ہاریں گے. میں ڈے فرسٹ الیکشن کے دنوں میں لوگوں کو کہتا رہا کہ یہ جو ہمارے لوگ جو اوورسیز ہیں بیسیکلی ان کے لیے میں یہ بات کروں گا جو 2 وقت کی جابز کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا بچہ پکھر سے راولہ کوٹ جا سکے، دوتھان سے راولہ کوٹ جا سکے اور اچھی تعلیم حاصل کر سکے. لیکن وہ سوال نہیں کرتے ان لیڈروں سے. ان کو جب آتے ہیں تو ان کو ہار پاتے ہیں، ان کو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. میں صرف لوگوں کو شعور دینے آیا تھا. میرا صرف یہ تھا کہ 174 ارب روپے جو آزاد کشمیر کو ہر سال ملتے ہیں، اس سال اس میں کٹوتی ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے کی جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تب تک کا سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ 174 ارب سے پوچھیں تو صحیح کہ بھائی یہ کہاں جاتا ہے. کیا یہ 28 ارب روپیہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے یہ پورے کا پورا آزاد کشمیر کی سڑکوں، تعمیر و ترقی پہ لگ رہا ہے؟ کیا 135 ارب کا نن ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارے جو نن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان میں لگ رہا ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام کیوں اتنا خستہ حال ہے؟ ہمارے کوئی ایک سرکاری اسکول آپ بتائیں کہ جس میں
بچے آپ اپنے بچے کو بھیج سکیں اور وہ وہاں وہ تعلیم حاصل کرے جو کل فیوچر میں بیکن ہاؤس میں پڑھے ہوئے, آکسفورڈ میں پڑھے ہوئے, سٹی اسکول کے پڑھے ہوئے بچے کا وہ پروفیشنل لائف میں مقابلہ کر سکے. ہمارے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے. ہمیں ان محرومیوں کے خلاف نکلا تھا, ہم نے یہ آواز بلند کی, اللہ نے کیا, ہمارے پاس ایک ٹیم بنی, لوگ جڑے, ہم نے سیکنڈ لارجسٹ ووٹ لیا. اور آج بھی حلقے میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ ہماری گریوینسز کو لوگوں کو سننا چاہیے, ہمارے جو ہاسپٹل جو باقی بیسک نیڈز ہیں ان کے اوپر آنا چاہیے. ادروائز میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے اندر بیٹھنا, گورنمنٹ کے ساتھ مل کے چلنا, یہ سارا فضول. اور ہم ایک میں نہیں چاہتا کہ ہم اس طرف جائیں کہ ہم ایک ایسا پریشر گروپ بنے کہ جس سے چیزیں پھر ہم بھی سڑکوں پہ آ کے ہی مانگے. کیونکہ دیکھیں یہ کوئی میں الیکشن میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا تھا. میں پرائم ٹائم شو آج میں نے دوبارہ شروع کر لیا, اب سے کوئی 1-1.5 ماہ سے پھر اپنے ٹی وی پہ واپس آ گیا ہوں میں. تو میں پرائم ٹائم شو اگر چھوڑ کے اگر اس علاقے میں جا رہا ہوں تو کیا میں اس لیے گیا ہوں کہ مجھے ایک سرکاری گاڑی ملے اور مجھے مہینے کی 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ ملے؟ وہ تو میری اس تنخواہ سے کہیں گنا کم ہے جو میں چینل پہ بیٹھ کے لیتا تھا. اور میری پورے پاکستان کے اندر پولیٹیشنز کے ساتھ روابط تھے. ایک سنگل کال پہ میں کسی بھی سی ایم سے بات کر سکتا تھا, کسی گورنر سے بات کر سکتا تھا. اور لیکن میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنے علاقے میں صرف اس لیے گیا کہ میں وہاں کے لوگوں کے گریوینس کو ہم ایڈریس کریں, اس کو فلور آف دی ہاؤس پہ پہنچائیں, وہاں کے ذمہ داروں کو بتائیں کہ بھائی یہ سینسٹیو خطہ ہے, یہاں کے لوگوں کا مزاج ڈیفرنٹ ہے, ان کو گولی بندوق یا پریشر سے نہیں ڈرایا جا سکتا, بلکہ ان کی باتوں کو بیٹھ کے سنیں, بتائیں. یہ نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں, جو ایم فل کر کے ہماری بہنیں بیٹیاں آج 2-2 ہزار روپے پہ شاہد صاحب اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں, پورا دن انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے. تو ان حالات کو کے لیے میں اس پروسیس کا اندر آیا تھا. آپ کا سوال ٹھیک ہے کہ ایک چیلنج ہوگا حاجی صاحب سے, سردار لیاقت ایاز صاحب سے, باقی لوگوں سے, لیکن ہم اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں دھمکیاں بھی دی گئی, ہمیں قتل کروانے کا بھی کہا گیا. مجھے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پیغام ملے کہ جی آپ کو تو کوئی بھی بندہ اتنے پیسے دے کے مروا دے گا. میرے پاس آڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں کہ مجھے کڈنیپ کر کے قتل کرنے کا. کہاں سے دھمکی آپ کو مل رہی تھی, کس سیاسی جماعت سے دھمکی مل رہی تھی؟ مجھے مختلف پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی طرف سے, میرے پاس اس کا ایویڈنس ہے, میں کسی وقت آپ کے ساتھ آف دی ریکارڈ شیئر کر دوں گا. میں اس وجہ سے اس کو ابھی تک پبلک میں نہیں لایا کہ ایک بلا وجہ کی ایک نئی بحث چیزوں کے اوپر چھڑ جاتی ہے. مجھے اپنی اس کی بھی پرواہ نہیں ہے, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم نے لوگوں کو شعور دینا ہے, ہمارا نوجوان اٹھے, اپنے رائٹ کی بات کرے, لیکن ایک مہذب طریقے سے. ہم کوئی ریاست کے باغی نہیں ہیں, ریاست سے بغاوت نہیں چاہتے, لیکن ریاست سے یہ مطالبہ کرتے رہیں گے, کریں گے اپنے کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ جو ہمارے علاقے کے بیسک رائٹس ہیں. آج کیا آزاد کشمیر میں آپ موازنہ کریں کہ جو آزاد کشمیر کے 33 انتخابی حلقے, ان 33 انتخابی حلقے میں ہمارے حلقے میں پچھلے سال کیا فنڈ لگے. محترم قیوم ناجی صاحب اس وقت ان کا پورا دور گزر گیا, وزیر اعظم تھے, تو کیا آزاد کشمیر کا یہ اہل 20 ان کی جو ریسٹرکشن میں نہیں آتا تھا؟ موجودہ پرائم منسٹر سردار تنویر الیاس صاحب ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, میں ان کو جب بھی ملتا ہوں میں ان سے ایک ہی رونا روتا ہوں کہ سر مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ میرے نام پہ اسکیم دیں, آپ کسی تیسرے کے نام پہ دیں, 5ویں کے نام پہ دیں, کسی جس کو مرضی دیں, لیکن خدا کے لیے یہ چیزیں ہمارے علاقے کی ضرورت ہے, وہ ان کو ملنی چاہیے. اور میں آپ کے توسط سے اپنے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ سے اور ہم سے, ہمارے علاقے کے لوگوں کو یہ امیدیں ہیں کہ ہم علاقے کو ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کریں گے. یہ بلیم گیم, یہ لگ پولنگ, یہ ایک دوسرے کے اوپر بلا وجہ کے الزام تراشیں, اس سے کچھ نہیں نکلنے والا. یہ آپ میرے خلاف اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. مطلب یا تو یہ ہونا کہ میں کہوں جی میں ترجمان نہ رہا تو میں مر جاؤں گا, میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ترجمان نہ رہنا, بلکہ میں اپنے پروگرام کھلے دل سے کروں گا. میں اپنے نیریٹو کو, جو میرا نیریٹو ہے اس کو کھلے دل سے پبلک کے اندر لے کے آؤں گا. بہت سی چیزوں میں جب آپ گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کمپرومائز ہوتے ہیں, آپ کو رکنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ میرے بولنے سے میری گورنمنٹ پہ, میرے پرائم منسٹر پہ کوئی افیکٹ نہ پڑے. اس لیے میں ان کو صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ڈیولپمنٹ کے اوپر لے کے آئیں چیزوں کو. یہ روز ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کرنا, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر شیئر صاحب کرنا, ایک خوش تو ہونا, آپ کل کو ملے گا پرسوں, یہ اس کو کوئی فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ایک تو آپ تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ترجمان, اور دوسری بات یہ کہ آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بہت قریب ہیں. اگر ان دونوں چیزوں کو میں سامنے رکھوں اور اس کے بعد آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے اس کے باوجود کہ آپ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیں, ان کے ترجمان بھی ہیں, اپنے حلقے میں کیا کام کیا ہے جب سے آپ ترجمان ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی؟
سر یہ بڑا بہترین آپ کا سوال ہے. میں شارٹلی گنواؤں گا کیونکہ آپ کا ٹائم کم ہے. میں راولا کوٹ گیا, مجھے پتا چلا کہ کیتھان روڈ کے اوپر دھرنا چل رہا ہے. زاہد صاحب کیتھان کی ایک شخصیت ہیں, قوم پرست مائنڈ سیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, میرا کوئی وہ نظریاتی ساتھی نہیں ہے. لیکن مجھے جب پتا چلا تو میں ان کے پاس گیا, جماعت اسلامی کے فیضان صاحب وہاں تھے, میں ان کے پاس گیا, بیٹھے ہم. ان کو میں نے ایک ہفتے کا ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے ٹائم دیں, میں آپ کی سڑک اپروو کرواؤں گا. وہ میں نے کروائی. ڈیلیگیٹ کو میں نے ظفر آباد بلوایا, سیکٹری ورکس ظفر صاحب سے ملوایا, اور ان کی کاسٹ اسٹیمیشن بھی ہو گئی ہے. ان کا سروے جاری ہے. آپ اپنے سورس کل کال کریں, ابھی کال کریں, ان سے پوچھیں. یہ 9 کلومیٹر کا پروجیکٹ جو پچھلے 32 سال سے وہ بیچارے لوگ ان کے سڑکوں پہ تھے, پروٹیسٹ کرتے رہے. وہ سڑک کی حالت کیا تھی وہ آپ کو پتا ہے. محترم وزیر اعظم کو میں نے ریکویسٹ کی, میں نے کہا سر یہ ایشو ہے, یہ ٹورزم کوریڈور بنے گا, راولا کوٹ سے 20 سے 25 منٹ میں بن بیک پہنچے گا بندہ, اور اگلے آدھے گھنٹے میں تولی پیر پہنچے گا. تو وہ انہوں نے شفقت کی, وہ اپروو ہو گیا, اور وہ پروجیکٹ پائپ لائن میں آ چکا ہوا ہے جو امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. اور وہ تقریباً 312 ملین روپیز کا ہے, لگ بھگ 33 کروڑ یا 34 کروڑ کا وہ بنتا ہے. اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ جو کھائی گلا ٹو علی سوجا روڈ ہے, اس میں بھی ہمارے کچھ ساتھی ہڑتال پہ بیٹھے تھے. میں ان دنوں بھی ان کے پاس گیا, میں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ آلریڈی پائپ لائن میں ہے, یہ ہوگا, آپ اس کے اوپر اعتماد کریں. لیکن انہوں نے اس وقت میری بات نہیں مانی, برا بلا بھی کہا, سوشل میڈیا پہ بڑی باتیں بھی کی. لیکن الٹیمیٹلی وہ جو معاہدہ تھا, جو میری تجویز تھی, جو آپ کو میں ان باکس کرتا ہوں, آپ دیکھ لیجئے گا, جس میں نے واضح لکھا تھا جناب وزیر اعظم کو کہ 5 کلومیٹر کراس کا جو علاقہ بنتا ہے نام ریڈ بن, اور آگے پھر اسی طرح 8 کلومیٹر جو علی سوجل بازار تک یہ جائے. تو اس کے اوپر بھی میرے والا 5 کلومیٹر تھا, اس کی کاسٹ اسٹیمیشن ہو گئی ہے 110 ملین اس کی لاگت. محکمہ راولا کوٹ نے بنا کے لیٹر وہ مظفرآباد بھیج دیا, اور اس کا بھی اگلے دنوں سے. یہ دو وہ پروجیکٹ ہیں جو امپلیمنٹ کے فیز میں آ گئے ہیں. اس کے علاوہ 10 کلومیٹر چھوٹی سڑکیں جن میں لنک روڈز ہیں, جن میں آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر پختگی ہے, کہیں کنکریٹ ہے, کچھ تھوڑا بہت لوکل گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. یہ سارے پرائم منسٹر سے اپرووڈ ہیں, سیکٹری ورکس کے ٹیبل پہ ہیں. سیکٹری ورکس ہمارے ظفر محمود صاحب ہیں, انتہائی اپرائٹ اور ہونیسٹ افسر ہیں. آزاد کشمیر کی بیوروکریسی میں ایک مثالی افسر ہیں وہ. تو وہ چیزیں وہاں پائپ لائن میں, وہاں وہ بھی ہوں گی, آپ دیکھیں گے کہ ان کی طرف بھی جائیں گے. ہل ٹاؤن کا ایک سکول ہے جس کو کمیونٹی فیڈر سکول کہتے ہیں, جو پچھلے 30 سال سے وہاں کے مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے تھے. جب الیکشن آیا, ہمارے ساتھی مرتضیٰ سعید صاحب اور وحید مجید صاحب کے کہنے پہ میں وہاں گیا. وہاں اس ٹائم پہ اس کو رینوویٹ کیا, اس کو بنایا, ان بچوں کو کمپیوٹر دیے تاکہ وہ جدید تعلیم کی طرف آئیں. تو اب ہم نے یہ کیا کہ فخر یونین سپریم کونسل سربراہ فرید صاحب اور مستری صاحب کو میں 2 ماہ پہلے حیدرآباد لے گیا, اور ہم نے پرائم منسٹر سے کے اوپر ڈائریکٹو انہوں نے لکھا کہ اس اسکول کو گورنمنٹ تحویل میں لیں اور اس کا عملہ بھیجیں. اور الیکشن سے پہلے وہاں کر چکے ہوئے ہیں. اس کو سوشل میڈیا اس لیے نہیں آیا کہ نہ سمجھیں کہ یہ شاید ہم کو الیکشن جیتنے کے لیے اس طرح کی چیز کر رہے ہیں. ہم نے ان دنوں اس کو نہیں, دوبارہ ان کا جب وزٹ ہوگا میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. اس طرح اپنی ایفرٹ کے تحت یونین کونسل پکڑ ہے جو موجود ہے, بیشتر کو لانا آ رہے ہیں, لے جا رہے ہیں, ایون پیشنٹ لے جا رہے ہیں. تو یہ جو میں, لیکن پرابلم کیا ہے اس میں شاہد صاحب, جو میں آپ کے توسط سے اپنے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ سارے پروجیکٹ جو میں لیتا ہوں, ہمارے ہی کچھ نادان دوست جن کو یہ کوئی میری ذات کے پروجیکٹ نہیں ہے, میں تو شاید مطلب وہاں ان چیزوں کو اپنی ذات کے لیے استعمال تو نہیں کروں گا, ہمارے ہی کچھ نادان دوست جاتے ہیں, وزیر اعظم صاحب جی ہم آپ کو منت کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ آپ یا تو روک دیں یا یہ نہ ہونے دیں. تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا, یہ ہمارے علاقے کا نقصان, اور علاقے کا نقصان جب اگر ہمارے ایون میرا سگا بھائی بھی کرے گا تو میں ایک لمٹ تک تو میں چپ رہوں گا, لیکن ایک لمٹ کے بعد میں چپ نہیں رہوں گا. پھر میں اس پہ بولوں گا, پھر ہم اس کے اوپر آواز بھی اٹھائیں گے, پھر ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے, کیونکہ ہم اپنے علاقے کے مفاد کے ساتھ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, کسی فرد کو, کسی گروہ کو نہیں کہتے. میری ذات سے کسی کو بھی پرابلم ہے وہ مجھ پہ ہزار کرے, جواب دوں گا, کبھی بھی میں اس پر ریئیکشن نہیں دوں گا. لیکن علاقے کے جو پروجیکٹ ہیں جو 6 ماہ سے ان کو منظور کرا کے وزیر اعظم سے ان پہ نمبر لگوا کے متعلقہ سیکریٹریز تک پہنچا چکا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ صرف یونین کونسل پیکر سے تو الیکشن نہیں جیتے ہیں, آپ تو پٹ کوٹ سے بھی الیکشن جیتے تھے جہاں پہ ظاہر ہے بہت ہی برے حالات ہیں. آپ یونین کونسل علی سوجو سے بھی الیکشن جیتے ہیں, آپ کھیرا ٹاؤن سے بھی جیتے ہیں, آپ حسین کوٹ سے بھی جیتے ہیں, آپ تو
ساری جگہوں سے آپ نے ووٹ لیے تھے نا، تو آپ نے صرف یونیکارن سے پیکر کے سارے پروجیکٹ گنے ہیں، یہ جو پروجیکٹ آپ نے بتائے ہیں سارے یونیکارن سے پیکر کے ہیں. باقی جگہوں پہ پٹ کوٹ میں چونکہ حالات اس سے بھی زیادہ ابتر رہے ہیں، وہاں پہ سارے آپ نے ووٹ بھی دیے، آپ نے الیکشن کمپین بھی کی، وہاں آپ گئے بھی، وہاں پہ انفراسٹرکچر، اسکول، ڈسپینسری، یہ اس طرح کی کوئی سہولت وہاں پہ دستیاب نہیں ہے میرا خیال ہے. تو ان کے لیے کیا بڑا کیا آپ؟ بہترین سوال ہے آپ کا. میں بس اس پہ بھی 2 منٹ میں آپ کو سارا اوور ویو دیتا ہوں. کیپٹن حسین خان شہید کے لواحقین کو میں نے بلوایا، پرائم منسٹر سے ملوایا. پرائم منسٹر نے ان کو کمٹمنٹ دی کہ ہم کیپٹن حسین خان شہید کا مزار بنائیں گے. وزیر اعظم نے فلور آف دی ہاؤس اس کا اعلان بھی کیا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ کیپٹن حسین خان شہید کو کشمیری قوم جنرل حسین خان کے نام سے یاد رکھے گی، جو ان کا اس وقت 47 میں کنٹریبیوشن تھا. پھر جب پرائم منسٹر راولا کوٹ آئے تو آپ کے چینل نے بھی اس کو کور کیا ہوگا کہ جب پرائم منسٹر نے اپنی تقریر ختم کی تو میں نے محترم پرائم منسٹر کو اس وقت بھی ریمائنڈر دیا سیٹ سے کھڑے ہو کے. تو وزیر اعظم نے دوبارہ اعلان کیا کہ ہم کیپٹن حسین خان شہید کا مزار بنانے جا رہے ہیں اور اس کی کمیٹی بنائیں گے. اسی طرح 2 سڑکیں حسین کوٹ کی، یہ جو میں نے آپ کو اپنی 10 کلومیٹر سڑکیں گنوائی، 2 سڑکیں حسین کی شامل ہیں، ایک پرکوٹ کی شامل ہے. اور پرکوٹ میں الیکشن سے پہلے میں جب وہاں گیا، میں جب اس پل پہ کھڑا ہوا تو وہ پل ایسے ہل رہا تھا کہ جیسے وہ 2 منٹ میں گر جائے گا. تو ہم نے پھر اسی دن میں نے وہاں 5 لاکھ روپے ہماری وہاں کی ٹیم کو دیے، اور میں نے کہا کہ اس کو امیڈیٹلی آپ اس کی ریپیئرنگ کریں. وہ ریپیئر ہوا، اور اب آپ اس پہ 20 ٹن لوڈر گاڑی بھی چڑھتی ہے تو وہ ایزیلی اس کو پار کرتی ہے. لیکن وہ ہماری پرائرٹیز میں ہم اس کو بھی بہتر کر رہے ہیں. اسی طرح دوتھان میں نے الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک سڑک کی کنکریٹ ہے جو نرسری کو دوتھان سے کنیکٹ کرتی ہے، وہ اس ٹائم پہ میں نے بنوائی. اور حسین کوٹ کی اس وقت بھی ایک روڈ ہمارے پاس ان پروجیکٹ کے اندر منظور، دوتھان کی منظور ہوئی ہے، پرکوٹ کی روڈ اس میں منظور ہے، پکھر کی ہے، اور علی سوجل میں جو ناول کا علاقہ ہے وہاں کی ایک روڈ اس کے اندر آلریڈی شامل ہے. اور ایک کلس علی سوجل کے اندر علاقہ آتا ہے، وہاں کی ایک روڈ اس میں شامل ہے. یہ صرف سارے منصوبے پکھر کے نہیں ہیں، کچھ منصوبے اس میں پکھر کے ہیں، اور باقی منصوبے حسین کوٹ، دوتھان اور کھائی گلا کی اس میں سولنگ ہے، کنکریٹ ہے. یہ جو لوکل گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں، واٹر ٹینک کی تعمیر ہے اس میں. تو یہ سارے ہلکے کے اوپر ہیں، صرف ایک جگہ کی نہیں ہے. یہ جسٹ آپ کی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 8 منٹ باقی ہیں. تو ایک ہمارا سوال ہمیں راولا کوٹ سے کسی نے بھیجا ہے، سدھارتھ طاہر صاحب ہیں، انہوں نے راولا کوٹ سے بھیجا ہے سوال. وہ آپ سے پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ الیکشن کے دوران جو پیسے ڈاکٹر عرفان صاحب نے بانٹے ہیں وہ کدھر سے آئے تھے؟ سر بڑا خوبصورت سوال ہے. میں اس کا جواب آپ کو ویسے بھی دینا چاہیے، اور ظاہر یہ رائٹ ہے. میں پچھلے 10 سال سے پاکستان کے نیشنل الیکٹرانک میڈیا پہ ہوں. میں آپ کے شو سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر میں نے جتنے پیسے لگائے، جو بلیم کیا گیا جی کہ کوئی کہتا جی ادھر سے ہیں، کوئی کہتا ادھر سے ہیں، اس میں گورنمنٹ کے کسی ادارے کا، کسی سرکار کا اس میں کوئی ایک پیسہ شامل نہیں ہے. اگر کسی کا بھی ہے، میں علانیہ طور پہ آپ کو کہتا ہوں کہ وہ مجھے بلائیں، مجھے طلب کریں، آپ کے پلیٹ فارم پہ طلب کریں، کہیں کریں. میں نے جتنی اپنی جو ٹی وی سے میرے پاس اپنی انکم تھی، جو ایک پروجیکٹ ابھی کر رہا تھا، ایک فلم ڈھائی چال کے نام سے، جس کے اوپر جس کا پروجیکٹ بڑا پروجیکٹ تھا، جس کے لیے میرے پاس کچھ اماؤنٹ تھی. لیکن جب میں الیکشن میں آیا تو میں نے وہ سارے کے سارے پیسے اپنے لوگوں کے اوپر لگائے. میں نے لوگوں کی مدد کی، لوگوں کو سپورٹ کیا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور وہ میں نے میرے اپنے پیسے تھے جو میں نے ٹی وی چینل سے کمائے ہوئے تھے، مختلف ایڈورٹائزمنٹس کی صورت میں کمائے ہوئے تھے. آج بھی آپ میرے شو کے اوپر جائیں کیپٹل ٹی وی پہ، جمعے کی رات اور ہفتے کی رات 10 بجے چلتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو موسٹ چینل کو شو کو اسپانسرشپس ہیں وہ اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ میرا شو ہے. ایڈورٹائزمنٹس میرے پاس میرے کو مل رہی ہیں. اس ٹائم پہ ملی. میں صرف ایک کیپٹل پہ نہیں رہا، میں نے روز نیوز سے یہ سفر شروع کیا. میں نے روز نیوز پہ پرائم سلاٹ کی تقریباً 3.5 سال. پھر آفتاب اقبال صاحب جیسے لیجنڈ کے ساتھ، نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ، ریما فاروقی کے ساتھ، روف کلاسرا کے ساتھ آپ نیوز پہ میں نے 1.5 سال تک میرے پاس ایک پروگرام تھا آپ کا بلوچستان، یوٹیوب پہ پڑا، آپ اس کو جا کے دیکھیں. ٹاپ ریٹڈ شو گزرا وہ جب تک آپ نیوز چلتا رہا. اس کے بعد میں جی ٹی وی پہ کچھ ٹائم رہا، میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر رہا، وہاں کشمیر میگزین کے نام سے میرا پروگرام ہے. پھر میں کیپٹل پہ گیا، پھر روز پہ، پھر دوبارہ کیپٹل پہ. تو میں نے اپنی جو محنت سے بنائے ہوئے پیسے تھے وہ میں نے اپنے لوگوں کی ویلفیئر پہ لگائے، اور وہ میں لگا رہا ہوں. وہ اس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. میں یہ نام نہیں لوں گا، لیکن آج بھی مجھے فخر سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے علاقے کے، اپنے حلقے کے بیشتر ایسے بچے ہیں جن کو یونیورسٹیز کی فی تک کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ میں دیتا ہوں. گو کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا وقت ہو کہ میں اپنے بچے کا
کوئی ضرورت ہوتی ہے تو میں وہ نہیں پوری کر پا رہا ہوتا، لیکن میں دوسری طرف مجھے اگر لگتا ہے کہ یہ ہے تو میں لوگوں کے لیے کرتا ہوں. یہ میرا ایک ویلفیئر کا مائنڈ پروجیکٹ ہے. یہ پیسے میرے اپنے پیسے تھے، اور اگر میں سپوز الیکشن لڑ رہا ہوں اور میں شاہد صاحب کو کہتا ہوں کہ شاہد صاحب مجھے آپ 2 کروڑ روپے ادھار دیں، تو وہ بھی میرا پرسنل برڈن ہے نا، وہ کوئی کل کسی اور نے تو نہیں دینا نا، وہ کوئی کسی اور کے اوپر نہیں ہے. اس لیے یہ طرح طرح کے پروپیگنڈے بلا وجہ میرے اوپر کیے گئے. شاہد صاحب کو میں جانتا نہیں ہوں، لیکن میں ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سوال کر کے مجھے موقع دیا کہ میں یہ اپنے لوگوں کو بتا سکوں. میں نے ویلفیئر کی نیت سے کیا تھا، میں کروں گا، اور میرا اپنا یہ ارادہ ہے. میں اس شو میں یہ اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں ابھی بھی کراچی میں کچھ ٹاپ انڈسٹریلسٹ سے بھی ملا ہوں. میرے کچھ دوست بھی ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ وسائل دیے ہیں، جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت ہے. میں اس طرف جا رہا ہوں کہ میں اپنے حلقے میں پراپر ایک ویلفیئر کا سیٹ اپ بنانے جا رہا ہوں، جس میں ویلفیئر بیسڈ ایونٹس ہم کریں گے، سیاست سے بالا تر کریں گے. ہمارا کوئی اس کے اوپر ایجنڈا نہیں ہوگا کہ ہمارا ووٹر کون ہے، ہمارا سیاسی اپوننٹ کون ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل جو آپ نے ابھی بات کہی، اس پہ ہی ایک سوال علی سوجل سے مجھے آیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. علی سوجل سے شفیق صاحب نے سوال بھیجا ہے مجھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی الیکشن میں ناول میں جو پائپ دیے ہیں آپ نے، وہ صرف ان کی پارٹی کے لوگوں کو دیے گئے جو مطلب آپ کی پارٹی کے لوگ تھے، صرف ان کی پارٹی کے لوگوں کو دیے، باقی لوگوں کو نہیں دیے گئے وہ جو پائپ تھے. یہ علی سوجل سے مجھے بھیجا ہے شفیق صاحب نے، ناول نام نوٹا سے. جی ٹھیک. شفیق صاحب کو میں اس پہ یہی جواب دوں گا کہ ایک تو یہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن کے شیڈیول سے بھی پہلے مجھے وہاں بتایا گیا تھا کہ پائپ کا ایشو ہے، خواتین دور دور جا کے پانی لاتی ہیں. میں نے ان کو بھجوائے تھے، لیکن شفیق بھائی کو میرا ان سے کیونکہ رابطہ نہیں، آپ کے توسط سے میں انہیں یہ کہوں گا کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ صرف ہماری پارٹی کے لوگوں کو پائپ ملیں اور آپ کی ضرورت ہے پائپ کی، تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کس پارٹی کے ہیں، آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ مجھے حکم کریں، آپ ہی کے ذریعے بتا دیں کہاں چاہیے، میں اپنی جیب سے ان کو بھیجوں گا. اور وہ صرف یہ میک شور کریں کہ وہ اس علاقے میں لگنے چاہیے، بس کسی گھر میں کوئی نہ رکھے. لوگوں کو ملنے چاہیے، لوگوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. ہماری بہنیں 2022 جیسے جدید دور میں بھی سروں پہ گڑے اٹھا کے کئی کلومیٹر پیدل جب پانی لاتی ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں اپنے سے شروع کرتا ہوں، میں باقی کسی کا تنقید نہیں کرتا. کیا وہ جب یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی اقتدار میں وہ عوام کے نمائندے اور یہ ساری چیزیں، اور پھر اگر یہ دور ہے تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. شفیق صاحب کا جو حکم ہوگا سر آنکھوں پہ ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ مجھے اپنا صرف بتائیں کہ کس علاقے میں ہمارا بندہ ان کو حوالے کر کے آئے گا. صرف یہ ہمیں ضمانت چاہیے کہ وہ چیز پبلک میں جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. آخری 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشنز کے دوران ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ پائپ ہیں، پائپوں کی پوری گاڑی ہے جو بعد میں پولیس نے تھانے میں بھی بند کی گاڑی. وہ کہہ رہے تھے جی کہ ڈاکٹر عرفان صاحب نے یہ پائپ منگوائے ہیں لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے. تو اس کی کیا حقیقت تھی؟ کیا وہ گاڑی آپ نے منگوائی تھی، اپنے ذاتی پیسوں سے منگوائی تھی، یا پھر گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے پیسوں سے منگوائی تھی؟ لوگوں کو ووٹ دینے کے بدلے وہ آپ پائپ دے رہے تھے، یا ایسے ہی آپ کا کوئی پروجیکٹ تھا جس پہ آپ دے رہے تھے، یا پھر آپ کی گاڑی نہیں تھی؟ دیکھیں شاہد صاحب، ایک کاش ہمارے لوگ اتنے ویجیلنٹ ہو جائیں. میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سارے نوجوان اس وقت نشے کی لت میں مبتلا ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں وہ گاڑی نہیں پکڑتا، ان کو کوئی نہیں روکتا، منشیات فروخت لاتے پھر رہے ہیں، جوے ہو رہے ہیں، اس پہ بات نہیں کرتا. اور پائپ پتہ نہیں کس غریب کے تھے. اب مجھے بتائیں کہ میرے پائپ ہوتے اور میرا کا تو خیالہ سے گزر کے جاتا ہے نا سر. میرا کا کوئی ایسی کوئی خلا میں تو ہے نہیں کہ اڑ کے بندہ پہنچ جائے گا اور گاڑی پہنچ جائے گی. راولہ کوٹ میں گاڑی پکڑی، گاڑی کس کی ہے کیا ہے اس سے میرا کیا لینا دینا سر. کیا اگر بلدیاتی الیکشن سے ایک دن پہلے میں نے پائپ بانٹنے ہوتے تو میں وہ کھائی گلا میں بانٹتا، وہ پکر میں بانٹتا، وہ علی سوجن میں بانٹتا، وہ دو تھان حسین کوٹ میں بانٹتا. میں راولہ کوٹ میں کیا بانٹ رہا تھا اور کیوں بانٹ رہا تھا؟ مطلب اتنا تو کم از کم آپ کو میری شکل سے بھی لگتا ہوگا کہ اس پہ نہیں لکھا ہوگا کہ میں اتنا بیوقوف ہوں. تو مجھے نہیں آئیڈیا کہ وہ کیوں اس وقت وہاں چلے گئے، انہوں نے وہاں جا کے جو بات چیت کی وہ کیوں کی، کس کے کہنے پہ کی. لیکن میں اس کو بالکل مسترد کرتا ہوں. وہ بعد میں نے پتہ بھی کیا کہ وہ گاڑی کس کی تھی، تو وہ پتہ چلا کہ وہاں کوٹ کے ایک ٹریڈر تھے جن کی وہ گاڑی تھی، اور وہ ان کا اپنا انہوں نے کہیں راولپنڈی سے مال منگوایا ہوا تھا. اور آپ خود سوچیں کہ
اگر میرا وہ پائپ تو مطلب راولا کوٹ میں پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کا انتظار کرتے، کھائی گلا آنے دیتے. جب یہ جس دن یہ رات ویڈیو وائرل ہوئی، میں نے ویڈیو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اس طرح کی کوئی ایپیسوڈ ہوئی ہے. میں خود کھائی گلا میں موجود تھا. تو اگر آپ سوچیں کہ لٹس پور میرے پائپ آ رہے تھے اور جنہوں نے بھی ان کو روکا تو وہ کھائی گلا میں انتظار کرتے ہیں. میں بھی کھائی گلا میں تھا. وہ وہاں روکتے، وہ کہتے جی دیکھیں جی یہ صاحب کے پائپ ہیں. صاحب نہ بھی کہتے، ویسے کہتے، ڈاکٹر بھی نہ کہتے، جو مرضی کہتے، لیکن کہتے کہ جی یہ اس کے پائپ اور اس کو ہم نے پکڑ لیا اور یہ کیمرہ ہے جی اور یہ کھائی گلا میں یا سوجل یا کوکوٹ میں باندھنے لے جا رہے تھے. تو اس لیے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ویجیلنٹ رہیں، جاگتے رہیں اور غلط کاموں سے لوگوں کو روکنے کا کردار ادا کریں. یہ پائپ میرے نہیں تھے، میرے پائپ اب جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں، میں اپنے لوگوں کو دے رہا ہوں اور میں یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لوگوں کی مدد کروں. جہاں کہیں ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں، میں اپنی اگر جیب سے اس کو افورڈ کر سکتا ہوں، کسی سے ادھار لے کے بھیج سکتا ہوں تو مجھے بھیجنے چاہیے، میرے لوگ ہیں. اس میں کاش کہ میں کہوں گا کہ یہ لوگ اس سے زیادہ ویجیلنٹ ہو جائیں، پائپ نہ منشیات پکڑیں، جوئے رکوائیں اور اپنی نسل کو تباہ ہونے سے بچائیں. یہ پائپ پکڑ میں سمجھا نہیں کہ انہوں نے کیا، اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. میرے حلقے میں جب کوئی اس طرح کی چیز ہوئی اور اگر وہ میری ہوئی تو میں کبھی بھی انکار نہیں کروں. میں سامنے آپ کو بتاؤں گا کہ جی یہ ہم کر رہے تھے، اس لیے کر رہے تھے، یہ لاجک تھی، اور اگر ہم غلطی پہ ہوں گے تو آپ سزا دیں ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ظاہر ہے مقامی حکومتوں پہ، الیکشنز پہ، عدم اعتماد پہ بہت بات کی ہمارے ساتھ، ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے بات کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا. خواتین و حضرات، ڈاکٹر عرفان صاحب ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر بتا رہے تھے کہ مقامی حکومتوں میں تشکیل پہ تحریک انصاف، چونکہ ڈاکٹر صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد چونکہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے بعد وہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے. تحریک انصاف حکومت بنائے گی، مقامی حکومتوں میں کھائی گلا ٹاؤن میں میئرشپ تحریک انصاف کے پاس ہوگی، اور اس کے بعد یونین کونسل پیکر میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کی پاس بھی 2 سیٹیں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ظاہر ہم والنٹیئر ان کو دے رہے ہیں، بغیر کسی شرط کے ان کو دے رہے ہیں تاکہ تحریک انصاف وہاں پہ بھی اپنا چیئرمین بنا سکے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اپنے جو پروجیکٹس جو وہ کر رہے تھے انہوں نے اپنے پروجیکٹس بھی بتائے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی ایک جو فلم ہے 2.5 چال کے نام سے، وہ بھی ان دنوں اسی ہفتے میرا خیال ہے وہ بھی ریلیز ہونے والی. ہم نے اس پہ بھی بات کرنی تھی ان سے. 2.5 چال ایک نئی فلم ہے جو پاکستان میں ڈاکٹر صاحب جس کے پروڈیوسر ہیں وہ بھی آ رہی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف جو عدم اعتماد کی بات کی اس کو بھی انہوں نے ڈینائی کیا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ جسٹ پروپیگنڈا ہے اور یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.